بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں 4 چیزوں پہ بات کریں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں بہت شور شرابہ چل رہا ہے۔ ہم آج یہ بات کریں گے کہ بنی گالہ کا مفرور کیوں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرے گا۔ یہ بنی گالہ کا مفرور میں بڑا سوچ سمجھ کے ایک بات کر رہا ہوں، اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے شاید اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اس طرف چلتا ہے جس طرف عمران خان کی انگلی جاتی ہے، اور آج کل جنرل باجوہ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ یہ سب کا سب ایک ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے خواب، عمران خان کی زندگی، عمران خان کی دنیا اجاڑی، اور وہ دنیا کیسے اجاڑی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جنرل فیض نے اپنا کیریئر کیسے برباد کیا، ریٹائرمنٹ کی خبریں چل رہی ہیں، اور اب انہیں ڈر کس چیز کا ہے، اس چیز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جبکہ تعلیم و تربیت ایک وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے دراصل جس میں تعلیم اور تربیت جو ہے وہ چھٹی پہ چلی جاتی ہے۔ جب میں عمران خان کے کچھ سپورٹرز کو دیکھتا ہوں تو میں یہ فوراً یہ چیز میری ذہن میں آتی ہے کہ آخر وہ کون سی کیفیت ہے جس میں انسان اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنا اخلاقیات، اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، ان گھٹیا ہتھ کنڈوں کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انہی ہتھ کنڈوں کے اوپر۔ دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میری امی عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں لخت دی لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر کہ جس کے اوپر ایک باپ اپنی زندگی میں کیسے رل کے پوری دنیا کی غلامی کر کے 2 روپے 4 روپے 5 روپے لا کے کما کے ان کی تعلیم پہ، ان کی تربیت پہ، ان کی زندگی پہ خرچ کرتا ہے۔ اور وہ کون سا ایسا بچہ ہے یار جو اپنے باپ سے زیادہ کسی ایک شخص کو، ایک ایسے شخص کو جس کو آدھی سے زیادہ دنیا فریب، دھوکہ اور اخلاقی جو ہے زوال پذیر شخصیت سمجھتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی گھٹیا ذہنیت ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ ہو، اور کوئی شخص پراڈو میں جا رہا ہو یا مرسڈیز میں جا رہا ہو، فراری میں جا رہا ہو، اور وہ دیکھتے اس سے کہے کہ کاش یہ شخص میرا باپ ہوتا۔ کتنی گھٹیا ذہنیت ہے یہ۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آج دوسری پوسٹ کی بات کرتا ہوں۔ دوسری پوسٹ میرے سامنے آئی کہ امام کعبہ بھی عمران خان کے سامنے آ جائیں تو عمران خان کو سپورٹ کروں گا۔ دیکھیں، یہ بے شرم بغیرت آدمی، امام کعبہ کی بات نہیں ہو رہی، وہ کعبہ کا امام ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور کعبہ کا نعوذ باللہ موازنہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بھی اگر موازنے کے اندر آ جائیں تو میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ کیوں بھائی، کیا کرنے کے جا رہے ہو آپ؟ شرک کی حد تک جو ہے اپنا جنون نوجوان نسل کے اندر، گمراہ لوگوں کے اندر جن کی اتنی ڈیپتھ نہیں ہے، جن کے دماغ نہیں ہے، جو صرف اور صرف ایک تخیلاتی دنیا میں ذہنی عیاشی کے اندر مبتلا ہیں، ان کو آپ جنونی بنانا چاہتے ہیں، ان کے اندر آپ گند انڈیلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تعلیم اور تربیت تو ویسے ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ تو آپ ان کو صرف اور صرف ایک جنون پیدا کر کے عمران خان کی سپورٹ میں ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گولی مار دوں گا، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی مریم کو مارنے کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہ جنون اس حد تک بڑھا دیا گیا ہے کہ نہ صرف عمران خان کے سیاسی مخالفین بلکہ ان سیاسی مخالفین کے جو سپورٹر ہیں ان کو بھی آپ اس حد تک ان کو ایک ہیٹ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو نفرت امیز رویہ، ان کو غلط ثابت کر کے خود سچا ثابت ہونا۔ یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ ایک رویہ جو ہے اسے فاسزم کہہ سکتے ہیں ہم، کہ کس طریقے سے ماحول کے اندر ایک گھٹن پیدا کی جا رہی ہے، اختلاف رائے کو کس طریقے سے الزامات لگا کے اور گالیوں کی صورت میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا آزادی رائے کے اوپر کوئی دوسرا بڑا حملہ نہیں ہو سکتا، جو کہ صرف اور صرف عمران خان کو ایک مسیحا بنانے کے لیے سوشل میڈیا پہ پیڈ لوگوں سے کمپین کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ میں عمران خان کے خلاف اگر صرف ہوں تو صرف اور صرف اس انتہا پسند سوچ کی وجہ سے ہوں، ورنہ جو کارکردگی ہے وہ جو نئے لوگ ہیں انہوں نے بھی، کوئی نئے تو نہیں کہیں گے، پرانے کہیں گے، جو پرانے ابھی آئے ہیں ان کی کارکردگی بھی انتہائی مایوس کن ہے۔ اب
بات کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی زندگی عمران خان نے کیسے اجاڑی۔ عمران خان کے خواب تھے، عمران خان جب اقتدار میں آئے تو ان کی دنیا بدل گئی، ان کی انگلی کے اشاروں سے پارلیمنٹ کے تمام معاملات حل ہو جاتے تھے، بندے ایم این اے ایم پی ایسے اکٹھے ہوتے تھے، مخدوم وہ مرحوم عامر لیاقت کا وہ یاد ہوگا آپ کو فکر ہے کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، تو اس طرح بندے آ جاتے تھے ایک منٹ کے اندر، جی ڈکو ڈکا معاملہ ہے جی، باجوہ صاحب دیکھنا جی، فیض صاحب دیکھنا جی۔ ظاہر سی بات ہے فیض صاحب کو تو باجوہ صاحب کی اپروول کے بغیر مجال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا لیتے، تو پھر باجوہ صاحب کہتے چلو ٹھیک ہے یار، انہوں نے اپنی حکومت اپنا معاملات سالمیت یہ کرو۔ دہشت گردی کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی فوج کرے گی، سی پیک کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی فوج کرے گی، کسی سیاسی مخالفین کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، رانا ثناء اللہ تو ہیروئن پانی ہے جی، پوا دیو جناب، کوئی مسئلہ نہیں، پوا دیتی جناب۔ اس کے بعد شہباز شریف کو اندر ڈالنا ہے، ڈال دیں جی۔ کس کو نہیں اندر ڈالا، ترین سے لے کے اپنے علیم تک۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ خورشید شاہ ہو گیا، آپ کے شاہد خاقان عباسی ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، خواجہ سعد رفیق ہو گئے، سارے اندر ڈالے لیکن سزا نہیں دلوا سکے۔ اگر یہ سزا دلواتے نا، میں ان کو سلوٹ مارتا کہ واہ کیا کام کیا آپ نے، احتساب مکمل ہو گیا۔ آپ نے ان کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں سے جب وہ چھٹے تو وہ کہتے ہیں جناب باعزت بری ہوئے ہیں، کوئی کرپشن نہیں کیا۔ آپ نے ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دلوایا، اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ نے یہ حرکتیں کی۔ بہرحال آپ کی خواہشات پھر جب اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ آپ نے کہا جناب مرضی کا آرمی چیف لاؤں گا، اور جنرل فیض صاحب نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کی کہ وہ ڈائریکٹ ہو گئے، اور ان کو آج سمجھ آئی کہ جناب یہ گیم الٹی بھی پڑ جاتی ہے اور لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو آج آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف جنرل فیض کو آرمی چیف لگاتے، کس طرح لگاتے؟ یہ بھائی اللہ کا کھیل ہے۔ بہرحال جنرل فیض حمید نے اپنا کیریئر اس لیے برباد کیا کہ وہ ڈائریکٹ ہو گئے۔ انہوں نے ایون اپنے باس کو، میرے پاس 3 سال پہلے یہ معلومات آئی تھی کہ جنرل باجوہ کا جو ایکسٹینشن اس وقت مل رہی تھی کہ یہ ساری کی ساری پلاننگ جناب جنرل فیض کی ہے، اور انہوں نے ان کو ایکسٹینشن کے لیے راضی کیا ہے، عمران خان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے راضی کیا ہے، اور پلان یہ ہے کہ اگر ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو نیکسٹ ٹائم جب ریٹائر ہو رہے ہوں گے جنرل باجوہ تو باس بھی اپنا، وزیر اعظم بھی اپنا، تو کہانی کھلی ہوئی ہے، سب کچھ معاملات حل ہو جائیں گے، 2 منٹ کے اندر ہم آرمی چیف پکے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 10 سال وزیر اعظم بھی اپنا اور ہم خود آرمی چیف، یہ ملک کے سیاہ و سفید کے ہم مالک، دیکھی جائے گی، پھر تن کے رکھ دیں گے ساروں کو، لیکن الٹی پڑ گئی، لینی کی دینی پڑ گئی۔ اس طرح کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو کسی ایک ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، آپ کا کام جو تھا آپ کو صرف وہی کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس طرح سیاسی آقاؤں کے ساتھ بالکل بھی ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال باتیں تو ہوں گی جناب، جب جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں ہو سکتی ہیں تو جنرل فیض کے بارے میں باتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی ہمارا عظیم ہیرو ہے تو کسی کا بہت بڑا ویلن بھی ہے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے بھائی کہ کوئی کسی کو پسند ہوتا ہے تو کوئی کسی کو پسند ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے نظریے کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا غلط کیا۔ دوسری سائیڈ پہ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جتنے صحافی ہیں وہ پاک دامن، پاک صاف، حقیقی آزادی کے علمبردار اور وہی ایک سچے صحافی ہیں۔ جو جرنیل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہی پاک صاف، وہی عظیم اس ملک کے، اس دھرتی کے جو عظیم لوگ ہیں۔ جو سیاستدان عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہی صرف سچی سیاست کر رہے ہیں، باقی چارے چور لٹیرے ڈاکو ہیں۔ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے شعور صرف اسی کے اندر ہے، باقی سارے کے سارے پاگل آٹے کی بوریاں پھر رہی ہیں۔ یہ کیا سوچ ہے یار، یہ کیا سوچ آپ پھیلا رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر باجوہ صاحب رگڑے میں آئیں گے تو فیض صاحب بھی بچیں گے نہیں اس کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں کہ بنی گالہ کا مفروض کسی صورت بھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرے گا۔ وہ شخص جو بنی گالہ میں رہتا ہے، بنی گالہ چھوڑ کے پچھلے 8 سال میں ہم نے دیکھا ہے وہ تو راتوں رات بنی گالہ پہنچ جاتی تھی سرکار، ان کو سکون نہیں ملتا تھا اپنے بستر کے علاوہ۔ تو پچھلے 7 ماہ سے رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ بھاگے پھر رہے ہیں، جس طرح ایک مفرور بھاگا، اشتہاری بھاگا پھر رہا ہوتا ہے نا، کبھی کے پی کے چلے جاتے ہیں، کبھی پنجاب آ جاتے ہیں، جہاں اپنی حکومت ہوتی ہے، جہاں اپنی پولیس ہوتی ہے، وہیں رات کو ان کو سکون کی نیند آتی ہے۔ 10 کروڑ روپیہ
ماہانہ ان کی سیکیورٹی پہ خرچ ہو رہا ہے. گلگت بلتستان سے لے کے KPK تک اور کشمیر سے لے کے پنجاب تک ساری سیکیورٹی فورسز، کمانڈوز، ہر چیز جو ہے ان کی حفاظت کے لیے سینکڑوں لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کے ریسورسز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے واریئرز کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. اپنی مرضی سے خرچیاں کی جا رہی ہیں. 10,000 بندہ جلسے میں ہوتا تو 22,000 لوگ سیکیورٹی دینے کے لیے سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دی جاتی ہیں. یہ عیاشیاں، یہ للے تللے ابھی نہیں ایک دم سے ختم ہوں گے. ابھی خان 2 مہینے اور انتظار کرے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر اس کے پاس کوئی رستہ تھا اور اگر اس کو کرنا چاہیے تھا تو اس بیوقوف آدمی کو آج سے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اب مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ یار یہ کس طرح کا سیاسی لیڈر ہے کہ جو جلسے میں اناؤنسمنٹ پہلے کر دیتا ہے، مشاورت بعد میں کرتا ہے. یار تمہاری کوئی سوچ ہے؟ تم کیا کر کیا رہے ہو؟ تم نے اس ملک کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ تمہارے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے. تمہیں پتا ہے کہ میں ہر طرف سے ہار گیا ہوں. میں جو ہے نہ آرمی چیف میری مرضی کا لگا، نہ الیکشن مجھے مل رہے، نہ الیکشن کمشنر میری مرضی کا لگ رہا، نہ میری FIR کٹ رہی، میرا کہیں پہ ہاتھ نہیں پڑ رہا. تو انہوں نے کہا یار ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگاتے ہیں اور چلو دیکھی جائے گی. یہ تو پاگل لوگ ہیں، ان کو کیا ہے حقیقی آزادی تو اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے. اگر کسی کو یاد ہے تو بتاؤ. نیا پاکستان کسی کو یاد بھی نہیں ہے، اگر یاد ہے تو مجھے بتاؤ. اسی طرح یہ استعفے بھی کسی کو یاد ہی نہیں رہنے. اور ٹرک کی بتی کیوں کہی جاتی ہے؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے اس کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کی جگہ کوئی تعین نہیں ہوتی. آپ نے اگر کسی جگہ پہ کوئی مقصد اور آپ اپنا رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ ہے میری منزل، میں نے وہاں پہنچنا ہے. لیکن یہ ٹرک کی بتی جو ہے جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ ٹرک کی بتی اور آگے جا چکی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے. یہی اس قوم کا حال ہے. بہرحال آئندہ تک اجازت دیجیے. یہ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ تجزیہ عقل کے قریب ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی بہت جلد. ان کے فیصلے جو ہیں میرے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کریں گے. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.